بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی ہجری میں بہت بڑے صوفی اور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 179 ہجری اور وفات 281 ہجری۔ کہتے ہیں کہ پہلے وہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور انہوں نے بادشاہت پر لات مار کر درویشی اختیار کر لی۔ پھر ساری عمر دین کا علم سیکھنے اور سکھانے، اللہ عز و جل کی عبادت کرنے، محنت مزدوری کر کے روزی کمانے اور لوگوں کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کیوں چھوڑی، اس کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک رات کو آپ اپنے عالی شان محل میں سو رہے تھے کہ ایک آدمی رات کے وقت محل کی چھت پر کھٹپٹ کی آواز سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آدمی ان کے سونے والے کمرے کی چھت پر چہل قدمی کر رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی، تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ جواب میں آواز آئی، آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، ارے شاہی محل کی چھت پر اونٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب میں آواز آئی، اگر یہ ممکن نہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ریشمی لباس پہن کر عیش و عشرت میں زندگی گزاری جائے اور امید کی جائے کہ اللہ مل جائے گا؟ معلوم نہیں ہوتا یہ واقعہ خواب میں پیش آیا یا بیداری میں، لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ جس ٹھاٹھ باٹ سے وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ عز و جل کو پسند نہیں۔ دوسرے دن جب وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ اچانک نورانی چہرے والا ایک اجنبی آدمی بڑے دبدبے سے دربار میں داخل ہوا۔ وزیروں، درباری امیروں اور شاخی ملازموں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کو دربار میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے خود اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔ اجنبی نے کہا، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم، مجھ سے پہلے میرا باپ رہتا تھا۔ اجنبی، آپ کے باپ سے پہلے کون تھا؟ حضرت ابراہیم، میرا دادا۔ اس طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اجنبی نے پوچھا، آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ حضرت ابراہیم، میری اولاد۔ اجنبی، ذرا سوچو، جس مقام پر اتنے آدمی آئے ہیں اور آگے اور آئیں گے اور کسی کو ہمیشہ کے لیے یہاں ٹھہرنا نصیب نہ ہو، وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر اجنبی آدمی فوراً دربار سے نکل گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعہ نے حضرت ابراہیم بن ادہم پر ایسا اثر ڈالا کہ رات انہوں نے بڑی بے چینی سے محل میں گزاری اور صبح ہوتے ہی تخت اور تاج پر لات مار کر فقیرانہ لباس پہن لیا اور شہر سے باہر نکل گئے۔ درویشی اختیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بس یوں ہی سمجھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ عز و جل کی عبادت، اللہ کے سچے دین اسلام کی تبلیغ، علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے، اپنی روزی محنت مزدوری کر کے کمانے، اپنی کمائی غریبوں اور حاجت مندوں پر لٹانے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں صرف کر دی۔ انہوں نے کئی حج بھی پیدل کیے اور سالہ سال تک حرم شریف میں جھاڑو دینے کی خدمت بھی انجام دیتے رہے۔ محترم ناظرین، اپنی پاکیزہ زندگی کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگے اور لوگوں کی نظروں میں بھی ان کو بڑا بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا۔ ہر روز 20 لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سنتے اور اپنی زندگیاں سدھارنے کی کوشش کرتے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے مرید بھی بن گئے تھے، لیکن وہ اپنے مریدوں سے بھی کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ وہ اپنے مریدوں کو بھی کھلاتے تھے۔ جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم
रहमत उल्लाह अलैह से पूछा गया कि किस शख्स को ये कैसे मालूम हो सकता है कि इस पर अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा बंद हो चुका है। उन्होंने फरमाया, जिस शख्स का दिल 3 हालतों में अल्लाह की तरफ ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि इस पर रहमत का दरवाजा बंद किया जा चुका है। नंबर 1, कुरान पाक की तलावत के वक्त। नंबर 2, नमाज पढ़ते हुए। नंबर 3, अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए। मतलब ये कि हर हालत में अल्लाह ताला को सच्चे दिल से याद रखना चाहिए, इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला उसका हर काम देख रहा है और जो कुछ इसकी जबान से निकल रहा है इसको सुन भी रहा है। एक मर्तबा किसी ने हजरत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हजरत, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं दुआ कबूल करने वाला हूँ और करता हूँ, फिर क्या सबब है कि बाज दफा हम बराबर दुआ करते रहते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती? इसके जवाब में हजरत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई सुनो, दुआ कबूल ना होने के 9 असबाब हैं। नंबर 1, तुम अल्लाह ताला को जानते हो लेकिन इसका हक अदा नहीं करते, यानी जिन कामों के करने का इसने हुक्म दिया है वो नहीं करते और जिन कामों से इसने मना किया है उनसे दूर नहीं होते। नंबर 2, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो और आपसे मोहब्बत रखने का दावा भी करते हो मगर आपकी पैरवी नहीं करते, यानी आपके उसवे हुस्ना के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। नंबर 3, कुरान मजीद तो पढ़ते हो मगर इस पर अमल नहीं करते। नंबर 4, अल्लाह ताला की नेमतें खाते हो मगर सच्चे दिल से उसका शुक्र अदा नहीं करते। नंबर 5, शैतान को दुश्मन तो समझते हो मगर उससे नहीं भागते और इसके कहने पर चलते हो। नंबर 6, दूसरों के ऐब ढूंढते फिरते हो और अपने ऐबों पर नजर ही नहीं डालते। नंबर 7, जानते हो कि दोज़ख गुनाहगारों के लिए है मगर इससे डरते क्यों नहीं। नंबर 8, मौत को बरहक समझते हो, यानी एक दिन हर एक को मरना है लेकिन इसका कोई सम्मान नहीं करते, यानी ऐसे नेक काम नहीं करते जो मौत के बाद काम आए। नंबर 9, अपने प्यारों को अपने हाथों से जमीन में दफन करते हो लेकिन इससे नसीहत नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो शख्स किसी को नेकी का रास्ता बताएगा तो उसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि उस नेकी पर अमल करने वाले को मिलेगा। बाहवाला सही मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन समझने की और इसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।